بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABC نیوز، میں ہوں بلال مبشر۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی خبروں کا احوال۔ اسپائر کالج سنگلہ ہل میں بچوں کے مستقبل کے حوالے سے انٹری ٹیسٹ اور کیریئر کونسلنگ کا اہتمام کیا گیا۔ ہمارے نمائندے عدیل منظور بٹی کے مطابق آج اسپائر کالج سنگلہ ہل میں بچوں کے مستقبل کے حوالے سے انٹری ٹیسٹ اور کیریئر کونسلنگ کا خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت پروجیکٹ ہیڈ سیڈ انٹری ٹیسٹ محمد منیر صاحب نے کی۔ طلباء و طالبات سے خطاب کرتے ہوئے پروجیکٹ ہیڈ محمد منیر صاحب نے کہا کہ اسپائر کالج کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ وہ بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے قبل از وقت اقدامات کرے، تاکہ اسپائر کالج کے طلباء و طالبات بلا خوف و خطر اپنے مستقبل میں اپنے من پسند شعبہ میں اپنے مستقبل بنا سکیں۔ کیریئر کونسلنگ میں تمام کالجز اور یونیورسٹیز کے شیڈول سمیت اہم معلومات کے بارے میں تفصیلی آگاہی بھی دی گئی۔ کیریئر کونسلنگ کے آغاز میں پرنسپل اسپائر کالج سنگلہ ہل محمد نعیم صاحب نے معزز مہمان پروجیکٹ ہیڈ آف سیڈ انٹری ٹیسٹ جناب محمد منیر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے طلباء طالبات سے خطاب کیا اور کہا کہ اسپائر کالج سنگلہ ہل ہمیشہ بچوں کے اندر خود اعتمادی کو بڑھانے اور مستقبل میں ترقی یافتہ ہوتا ہوا تمام طلباء و طالبات کو دیکھنے کا خواہش مند ہے، اور اسپائر کالج کے طلباء و طالبات خوب دل جمی کے ساتھ محنت کر رہے ہیں۔ مہری شریف کے مقام پر سالانہ عرس مبارک 4، 5، 6 مارچ جمعہ ہفتہ اتوار کو ہوگا۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق سالانہ عرس مبارک حضور صاحب الولاق احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4، 5، 6 مارچ یعنی جمعہ ہفتہ اتوار کو مرکز امن و محبت دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ مہری شریف تحصیل کھاریاں ضلع گجرات پنجاب پاکستان میں منعقد ہوگا۔ مزار پر انوار سلطان اولیاء حضور زریں زر بخت قبلہ عالم خواجہ خواجگان خواجہ صوفی محمد نواب الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ بانی دربار عالیہ مہری شریف تاجدار تصوف قیوم پنجم داعی اتحاد بین المسلمین عالمی مبلغ اسلام خواجہ خواجگان الحاج حضرت خواجہ محمد معصوم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا تاجدار دربار عالیہ مہری شریف کا عرس پاک میں ملک پاکستان کے عظیم قرا اور ناطقاں حضرات شرکت کریں گے۔ خصوصی خطاب اور دعا پیر طریقت رہبر شریعت سیاح الحرمین الحاج حضرت پیر سید محمد حسنین فاروق شاہ صاحب مرکزی سجادہ نشین دربار عالیہ چورا شریف اٹا کریں گے۔ صاحبزادہ حاجی وحید ہمایوں بٹی اور حضرت صاحبزادہ سید قمر الاسلام نقشبندی خادم دربار علیہ مہری شریف نے میڈیا سے گفتگو میں تمام اہل اسلام کو عرس پاک میں شرکت کی دعوت دی، اور انہوں نے مزید کہا کہ عرس پاک خواجہ صاحب بڑی دھوم دھام سے منایا کرتے تھے، اس لیے اب ہمارا فرض ہے کہ عرس پاک میں شامل ہو کر فیض و برکات کو حاصل کیا جائے۔ ہم تمام اہل طریقت و اسلام کی بھرپور شرکت کے متمنی ہیں۔ گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج سنگلہ ہل نے پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں ضلعی سطح پر لوک رقص میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق گورنمنٹ گرو نانک ہائی اسکول ننکانہ صاحب میں پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جس میں گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج سنگلہ ہل کی ٹیم کے لیے اول آنے پر مبلغ 40,000 روپے کا اعلان کیا گیا۔ اب سنگلہ ہل کالج کی ٹیم لوک رقص کے ڈویژن سطح کے مقابلوں میں ضلع ننکانہ کی نمائندگی کرے گی۔ اہل علاقہ و شہر کی علمی، سماجی اور سیاسی شخصیات نے پرنسپل پروفیسر محمد سعید اختر، وائس پرنسپل پروفیسر گلباز خان، پروفیسر ڈاکٹر نواز کنول، پروفیسر سید توقیر عباس نقوی، ڈاکٹر شبیر احمد رنداوا، پروفیسر محسن سکرین، پروفیسر محمد آصف کو اس شاندار کامیابی پر مبارکباد دی ہے اور نیک دلی تمناؤں کا والہانہ اظہار کیا ہے۔ ABC میڈیا ٹیم کی جانب سے پرنسپل پروفیسر گلباز خان اور ان کی ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کی جاتی ہے۔ میونسپل کمیٹی سنگلہ ہل کا شہر میں ناجائز تجاوزات کو ختم کرنے کے سلسلے میں آپریشن جاری۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق ملک خرم افتخار چیف آفیسر میونسپل کمیٹی سنگلہ ہل کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے انکروچمنٹ انسپیکٹر نے شہر میں ناجائز تجاوزات کو ختم کرنے کے سلسلے میں آج آپریشن کیا۔
آپریشن کے دوران ناجائز تجاوزات کرنے والے دکانداروں کا سامان بھی اٹھایا گیا، مانا جات بھی کیے گئے اور دکانداروں کو ہدایات جاری کی گئیں کہ وہ ہرگز تجاوزات نہ کریں۔ تی سیوی اسکول سنگلہ ہل کے نعمت علی کیمپس کی پہلی سالانہ تقریب تقسیم انعامات کی تیاریاں عروج پر۔ ہمارے نمائندے محمد جنید حسن کے مطابق پاکستان کے پہلے 7 سٹار دی سیوی اسکول نعمت علی کیمپس کی پہلی سالانہ تقریب تقسیم انعامات بروز ہفتہ 26 فروری کو اسپائر کالج سنگلہ ہل میں منعقد ہوگی۔ اس میں علاقہ بھر کی معزز ترین شخصیات بطور مہمان تشریف لائیں گی۔ بچوں میں نمایاں کارکردگی کی بنا پر ان میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ تقریب کے لیے بچوں میں تیاریاں عروج پر ہیں، جس میں وہ ملی نغمے سمیت ٹیبلو اور بہت کچھ پیش کر کے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ موسم بہار کے دوران شجرکاری مہم کے تحت ضلع بھر میں 8,22,000 نئے پودے لگائے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ ذات پر ذرائع۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کے مطابق ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب ذات پر ذرائع نے کہا ہے کہ موسم بہار کے دوران شجرکاری مہم کے تحت ضلع بھر میں 8,22,000 نئے پودے لگائے جائیں گے، جن کے لیے ضلعی اداروں کو ٹارگٹ دے دیا گیا ہے۔ سرسبز اور شفاف ماحول شجرکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ماحولیاتی آلودگی جیسے چیلنج کا مقابلہ زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ ہرا بھرا سرسبز و شاداب ننکانہ صاحب میرا مقصد ہے، جس کی تکمیل کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار موسم بہار کے دوران ضلع بھر میں جاری شجرکاری مہم کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سید احسن رضا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس رانا امجد علی، ڈویژنل فارسٹ آفیسر معظم سعید، رینج فارسٹ آفیسر ننکانہ محمد اکرم، ایس ڈی او جنگلات توسیع ذوالفقار علی، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد راشد خان، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز حیدر علی ڈوگر سمیت دیگر ذرعی افسران نے اجلاس میں شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ نے کہا کہ ماحول کو سرسبز، صاف و شفاف رکھنا زندہ قوموں کی نشانی ہے، جو درخت لگا کر ہی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی کلین اینڈ گرین پنجاب مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ہر فرد کو اپنے حصے کا پودا لگا کر اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ ماحولیاتی آلودگی اور گرم ماحول کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ شجرکاری کی جائے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو سرسبز زمین کا تحفہ دیا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب ذات پر ذرائع نے مزید کہا کہ جس جذبے سے پودے لگائے جا رہے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کی نگہداشت کی جائے، تاکہ انہیں پروان چڑھا کر گورنمنٹ کی کاوشوں کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس اینڈ پلاننگ رانا امجد علی نے ضلعی محکمہ جات کو دیے جانے والے نئے پودوں کے ٹارگٹ سے ڈپٹی کمشنر کو آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ موسم بہار کے دوران ضلع بھر میں کل 8,22,000 نئے پودے لگائے جائیں گے، جن میں سے محکمہ ایجوکیشن 50,000، صحت 25,000، ڈی ڈی کالج 5,000، زراعت 4,000، ضلع کونسل اور ڈی ڈی لوکل گورنمنٹ 20,000، ماحولیات اور انڈسٹریز 4,000، ہائی وے 2,000